أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پوری جہان کے لیے رحمت ہو۔ رحمت عربی کا لفظ ہے، رحمت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جسے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے عافیت، رحمت کا معنی ہے سکون، رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی، رحمت کا معنی ہے عظمت، رحمت کا معنی ہے بلندی، رحمت کا معنی ہے ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، ایسی روشنی جو شرک اور کفر کے بعد میسر آئے۔ رحمت کے بے شمار معنی علماء کرام نے لکھے ہیں۔ قرآن پاک کا کیا کہنا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، عقبہ کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے جہان ہے ہر جہان میں تو رحمت ہے، ہر جہان میں تیری عافیت ہے، ہر جہان میں تیرا سورج روشن ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی عظمت ساری کائنات میں مانی گئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا۔ ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں لکھے اور 40,000 اشعار کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا اور انہوں نے کہا ہے 40,000 اشعار کے بعد کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کس زاویہ کو چھیڑوں، کس پہلو کو تلاش کروں؟ حضور کا دنیا میں آنا یہ علیحدہ عنوان ہے، دنیا میں رہنا علیحدہ عنوان ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کی کیا حالت تھی، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو صرف فانی بدایونی کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو ایک آدمی مزدور تھا۔ جب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو سارا دن مزدوری کرتا تھا، 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاق کا کلیہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو مجھے کہنا چاہیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ میں اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل. پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے. مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا. عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. برادران اسلام، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا. مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے. غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم الی آخرہ. اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک حقیقی کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے. اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال میں سے تنبیہ کرے گا. اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تم نے تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندا منہ ڈال دو. میرے عزیز ساتھیو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تک ہار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے کفن کے. عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھین گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد، وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنا فکر مند ہے. جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں. میرا نیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے
کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے دوستو، آج انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھا لینے دو، جب داڑھی پک جائے گی ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت انسان کو ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی حسرت و یاس دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی جوانی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر اور معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین و آسمان تک کے خلا کو پر کر دیا جائے، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی۔ زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور مانع اعتقاد کا منبع ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے۔ اس کی عقیدت ہر رنگ و بو، ہر لالا و گل میں مسکن ہوئے، بلبل کی چمن میں، ہواؤں کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دی۔ مگر وہ نبی تو وراء الورا ہے جو ہماری پہچانوں کی حد سے بھی بالاتر ہے، جو فلسفوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے چند اشاروں میں بتلا دیا۔ جناب صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی، عصبیت ابو جہلی کی اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش سے اسے زندہ نہ کر سکی۔ آج کا ترقی یافتہ دور ایٹم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ فزیکی پرواز چاند پر کمندیں ڈال دی، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کر دیا، لیکن آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جہاں آج کا سیارہ نہ تھا، طیارہ نہ تھا، ایٹم کی حوانگی نہ تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ دور دور تک نہ تھی، ریڈیو موبائل کا تصور نہ تھا، لیکن اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمینہ کا لفظ جگر، مکہ کا عزم، اغوشہ حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، وہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نالین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑانیں ماند پڑ گئی، جبرائیل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھی۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے ذہنوں کا سنگ اترا،
مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اسی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور سامعین عظام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجہ پر فائز کیا ہے۔ اور پیارے رسول جن پہ ہو رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمہ کا فرمانے دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمانے مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا کہ سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اخلاق تو بس محمد ہی کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرت صحابہ نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افرادان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرت صحابہ نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی خرید لے، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ حضرات صحابہ جنگ کے موقع پر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی پلا دو، تو اس صحابی نے پانی کے پیالے کو اس کی جانب بھیج دیا۔ پھر بازو سے آواز آئی، اسی طرح تینوں صحابی نے اخلاق حسنہ کا وہ مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسروں کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا۔ جی یہ اخلاق ہی تو تھے کہ انصار صحابی نے مہاجرین صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے گھر میں موجود دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ یہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ حضرات صحابہ نے اخلاق حسنہ کے ایسے علمت نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کانٹا چبھا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کی، اور ہمدردی و غمخواری کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، محبت و مروت، ہمدردی و غمخواری کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو بھلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے، لیکن ایسے افراد کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کل حالات بالکل الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں تمیز کا سلیقہ نہیں۔ آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی تمیز نہیں۔ آج بیٹی خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، بعض بدنصیب تو دست درازی بھی کر لیتے ہیں۔ سب نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے، جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے۔ اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقدم إلى الحضور ويلقي الخطبة مشكورا حول موضوع العلم محمد أبرار الحق۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها السادة الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع العلم وخطورته. فأيها الإخوة الأعزاء، أنتم تعلمون جيدا أن العلم هو مفتاح الرقي والازدهار وعلامة الشرف والكرامة وأساس النجاة والفلاح في الآجل والعاجل، فما اختار به قوم من الأقوام إلا وصلت إلى القمة العالية والدرجة السامية وتطورت حتى فاقت جميع الأمم. ولأهميته الكبرى حرص الله تعالى على أخذه وحصوله في كتابه الخالد فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها المستمعون الكرام، ألا ترون أن الدول قامت على أعمدته العلم والتخطيط له ورصد الميزان الجاد الكبيرة وجعلته نصف عيونها، فكان لها الشان الأكبر بين دول العالم لأنها تطورت حتى أسرعت الدول المتخلفة في جميع مبادئ الحياة، أي في علوم الطب والاقتصاد والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وبينما هناك دول كاملة ولديها وفرة متكاثرة في المال، ولكنها فقدت فرحة العالم بسبب الإهمال للتعليم والانحراف في مجالات أخرى. فعلينا أن نزكن أولادنا في جميع العلوم المعاصرة كي لا نتخلف نحن المسلمون في أي مضمار الحياة. لا سيما علينا أن نزكنهم بالعلوم الدينية من القرآن والأحاديث والنحو والصرف والتفسير والفقه كي نقضي حياتنا في زوع الشريعة الغراء ونفوز في الدنيا والآخرة ونزحزح من النار والعذاب الأليم في الآخرة. لأن الله تعالى ما أرسلنا إلى الدنيا للأكل والشرب فقط، بل أرسلنا إليها للعبادة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن لا نستطيع أن نعبد الله حق العبادة ونتبع الرسول اتباعا كاملا. أخيرا لنسأل الله ما يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا إلى خير القول والعمل، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. السلام. ما شاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين अम्मा बाद बहुत मुश्किल है माली से निगहबानी गुलशिता की, बहुत मुश्किल है माली से निगहबानी गुलशिता की। चमन का बागबान होकर चमन वालों का दुश्मन है। अपने ही वतन में अब महफूज नहीं है हम, जो अपना निगहबा है कातिल भी हमारा है। मुहतरम असातिज़ाए कराम और हकम मुहतरम, आज के सालाना तकाबुली बज़्म पुरबहार में मेरा मौज़ूए सुखन है हिंदुस्तान की जमहूरियत का डाका ज़नी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मौजू के मुताबिक सही बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। हज़रात गिरामी, 15 अगस्त 1947 को वतन अजीज हिंदुस्तान मुसलमानों की 100 साला बेपनाह कुर्बानियों और हजारों जानों का नजराना कबूल करने के बाद आज़ाद हुआ है। मैं आपको बतलाता चलूं, हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना खून बहाया है, बिरादरान वतन ने उतना पसीना भी नहीं बहाया होगा। और अब भी इस मुल्क की एकता और अखंडता, सालिमियत और सालिहियत, तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा
اخوت و بھائی چارگی، امن و شانتی، تحفظ و آئین و جمہوریت کے خاطر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کرنے، اپنے پرانوں کی آہوتی دینے، اپنے خون جگر سے چمن کی آبیاری کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس دیش کی دھرتی پر احسان ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہم سر پہ کفن باندھے میدان میں اترے ہیں، مشکل میں کبھی جب بھی بھارت نے پکارا ہے۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ہندوستان دنیا کی عظیم ترین جمہوریت والا ملک ہے۔ آزادی کے 3 سال بعد آزاد ہندوستان میں ملک کے شہریوں اور باشندوں کے حقوق اور اصول پر مبنی ایک مکمل دستور آئین تیار کیا گیا، جسے ہم اور آپ دستور ہند یا سنویدھان کے نام دیتے ہیں۔ اس سنویدھان کے لیے ایک دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے دیگر ممالک کے قوانین کا مطالعہ کیا، یہاں کی عوام اور آبادی کی خصوصیات پر نظر رکھی گئی، ان کی گنگا جمنی تہذیب، کثرت و وحدت کا مطالعہ کیا، نہایت ہی شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ ہندوستانی دستور تشکیل دیا، جس میں انتہائی حسن اور خوبی کے ساتھ ہندوستانی معاشرے سماج کے روح یعنی کثرت میں وحدت اصول سمو دیے۔ اسی بنیاد پر یہ دستور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جین، یہودی یہاں تک کہ لامذہبوں کے لیے بھی یکساں طور پر قابل قبول ہوا۔ انڈین پارلیمنٹ نے اسے 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو منظور کر دیا، لیکن افسوس صد افسوس آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ سوتیلا پن اختیار کیا گیا، جمہوریت آئین و دستور کو مسلسل پامال کیا گیا، علیہ اعلان اس کا قتل عام کیا گیا۔ یقین جانیے کہ یہ داستان در وقر قصہ رنج عالم سے بھرپور 75 سالہ ایک طویل تاریخ ہے، جب کہ ہونا تو چاہیے تھا، ہندے کا حق تھا کہ ہوتی میرے الفت کی زمین، قوم کے ہمدرد ہوتے اس مکہ کے حرم کی۔ حضرات گرامی، وہ ہندوستانی جمہوریت جو ہر ہندوستانی کو دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 15 کے مطابق اپنے مذہب و مسلک پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اظہار خیال، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، ملی اور تعلیم ادارے قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے، دین کی خدمت کی ترویج و اشاعت اور تعلیم و تبلیغ کی چھوٹ دیتا ہے۔ آج اسی جمہوری ملک ہندوستان میں اقلیتوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کے باغات اور کھیتیاں کو ویران کیے جا رہے ہیں، ان کے دکان و مکان کو نظر آتش کیے جا رہے ہیں، اور کوئی جمہوریت کے مخالف پالیسی کے خلاف اپنے حقوق اور اصول یابی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسے قید و بندی کی صحبتیں اٹھانی پڑتی ہے اور نہ جانے کتنے مظالم و مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیتے چرچا نہیں ہوتا۔ اقلیت سے تعلق رکھنے والوں اٹھو، جمہوریت ہند یعنی سنویدھان اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے کمر کسو، چادر غفلت پھینک ڈالو، اگاڑ پھینکو فرقہ پرستی ذہنیت کو، بچا لو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو، مظلوموں کی داد رسی کرو، معصوم کے لہو کے محافظ بنو، اس سے پہلے کہ جمہوریت کا نام و نشان مٹ جائے اور تمہیں بالکل بے دست پا اور بے یار و مددگار کر کے اس ملک سے باہر پھینک دیا جائے۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھو آشیانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں۔ آخر دعوانا حامدا مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا،
اور انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار مظلوموں کا مددگار تھا، جو یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر شبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس جہان رنگ و بو میں جلواگر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، صلابت و سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے، یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ مادام ان کی یہی کوشش رہتی کہ کس طرح آپ کو پریشان کیا جائے اور کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست اور غزالت کی، احسان فراموشی اور حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ بس میں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا ہوں اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ قابل قدر سامعین کرام اور معزز اساتذہ کرام، میں اس متبرک امن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت و شخصیات کی روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی
کہ کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے میں حق رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدد سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. اے محبوب عرف امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ نظام مکمل تھا. عدالت انسانیت امانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرکت و ظلمت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی. نفرت ظلمت عداوت و شقاوت کا دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی. بدی کا زور کا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی. بدی کا زور کا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے اس معصوم کو زندہ زمین دفن کر دیتے. غرض و بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. غرض و بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاد لے آیا. قدرت خدا بندی نے شیطانیان اللہ العزہ کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت و قضا کفر و قضا میں تہلکہ مچ گیا ہے. لا تمہارا عزہ منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے ایک بولا آ گیا ایک بولا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمنتا گلستان کر گئے. میرے قلب جگر کے ساتھیوں حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت قلم تو نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوئی ہے کہ زبان پر قابو و قلب پر ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ اس نام کا بچہ اور اس نام کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا نہ سنا ہوگا. آمنہ فرماتی ہے آپ نے نام تو نہیں سنا ہوگا. اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف کائنات کرتا ہے. ورفعنا لک ذکرک. یہ چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حاضرین مجلس، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کسب حلال کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا. محترم حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد باری ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل رزق کو تلاش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا. تمہارا جو حصہ دنیا مجھ سے نہ بھول جاؤ. لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کی خاص طور ہدایت دیتا ہے. ایک ہے کہ انسان خود کمائے، خود محنت مزدوری کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. دوسری ہے کہ وہ جو کمائے وہ حلال ہو، حرام کمائی نہیں ہو. محنت مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی حدیث کریمہ میں بہت فضائل ہیں. ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اطیب ما اکلتم من کسبتم. سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھائے وہ تمہاری اپنی کمائی ہے. دوسری حدیث میں صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول اے
سب سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدیہ وکل بیع مبرور، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ خرید و فروخت جو شرعی قواعد سے پاک ہو۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ حدیث تھی جس سے اسلام میں محنت مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کمائی کے سلسلے میں اسلام نے دوسری جو ہدایت دی ہے وہ بھی بہت اہم، یعنی حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا جو حکم انبیاء کرام کو دیا گیا ہے وہی حکم دوسری آیتوں میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو دیگر فرائض نماز روزہ وغیرہ کے بعد ایک فرض قرار دیا ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہے طلب کسب الحلال فریض بعد الفریضہ، حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ جو لوگ کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے اور جائز و ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غزي بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا ہو اس میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ممتا ان لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمعه يقول، میرے دونوں کان بہرے ہو جائے اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سناؤ۔ سوچئے کیسے روم کٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام جائز و ناجائز تمیز کے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہیں تو کیا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی الخمر ما اخذ من الحرام، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا آدمی کو اس کی بھی پرواہ بھی نہ ہوگی کہ اس نے جو لیا ہے حلال یا حرام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ دنیا کی چند روز آرام کے خاطر آخرت کا اپنی نقصان برداشت کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ وإليكم خطبة ثانية بلغة القرآن والسنة لغة الإسلام والمسلمين، ولعرضها وإلقائها أدعو أخي المكرم أحمد إزهار المتعلم في الصف الرابع العربي أن يتقدم إلى الحضور ويلقي الخطبة مشكورا حول موضوع في ذم الكبر والعجب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انی اريد ان اخطب خطبة وجيزة حول الموضوع في ذم الكبر والعجب وارجو منكم ان تستمعوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر العلي الذي لا يضعه عن مجده واضعه، الجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع، كسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه وقصر أيدي القياسرة عزمته وكبرياؤه، والعزمة إزاره والكبرياء رداؤه، ومن نازعه فيهما قصمه بداء أعجزه دباؤه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه النور المنتشر ضياؤه حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم أحباء الله وأولياؤه وخيرته وأسفياؤه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا رئيس الحفلة وأساتذتي وأصدقائي وكل سامع، فإن الكبر والعجب
بداءان مهلكان عند الله ممقوتان بغيضان والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا يا أيها الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وزعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لو أهون عليهم من كلب أو خنزير. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما المهلكات فهو متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. يا أيها السعداء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يا أيها الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ارباب خاص و عام کے لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے، اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مطلب مشہور ہے، جتنی منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق السماوات والارض کے ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے تو کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے۔ ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام کفر و شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے ایک پلیٹ فارم بن گئے۔ پوری دنیا کا متفق علیہ فیصلہ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی مذہب کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان ہو، مسلمان ہو کافر ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو جاہل ہو، عجم ہو عرب ہو، سب کو اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی، یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈھکار نہ لی۔ پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ فرشتے نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے فرشتے، جا کر اللہ سے عرض کرو کہ تیرا بندہ
سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع میں کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جناتوں پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر اپنی بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا پھر تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی کہیں بھی تم ہوں گے تم کو موت آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعدت نفسك من الاموات، اے انسان جب تو صبح کر لے تو بس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ آپ
صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، بے انتہا تعریف اس خدا کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس پاک ذات پر جس نے موت کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا ہے. اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ محض جانے کے لیے ہی آیا ہے. عزیزان ملت، ہر ایک کی زندگی ہوتی ہے اور زندگی کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور یہ سفر مسلسل چلتا رہتا ہے، سمندر کی طغیانی کی طرح دوڑتا رہتا ہے، طوفانی ہوا کی طرح. اس دوران بہت سے دشوار کن مراحل سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی ہوتا ہے. جو دیوار آہنی بھی اس سفر میں حائل ہوتی ہے، آخر اس کو پاش کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام محنتوں کے باوجود ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر ہوا کا ایک رخ ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے، ہر آغاز کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے. یہی مقصد زندگی اور منشأ خدا بندی ہوتی ہے. اگر کسی سفر کی منزل طے نہ ہو اور ابتدا کی انتہا بھی نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا. جو محال ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہم سب مسافر ہیں قبر آخر ٹھکانہ، ہم سب مسافر ہیں قبر آخر ٹھکانہ، کوئی آگے روانہ ہے کوئی پیچھے روانہ. گویا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہاں سے جانا ہی ہے. یہ دنیا زندگی کا مقصد، یہ دنیا زندگی مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ اخروی زندگی مقصد زندگی ہے. تو پھر انسان کو اس زندگی فانی کے لیے اسی طرح مکمل تیاری کرنی چاہیے جس پھر انسان کو موت کی اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں آدمی سفر میں جانے کے لیے پوری تیاری کرتا ہے. انسان کو موت کی اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں آدمی ملازمت پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے. لیکن دوستو، افسوس اس بات کا کہ آج ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، اپنے قبر کو فراموش کر بیٹھے ہیں. وہ قبر جو ہمارے انتظار اور طاق میں ہے اسے بھول چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں، اگر انسان اس کو جان لیتے تو انسان گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے. موت کا سن کل ناس شاربون، موت کا سن کل ناس شاربون، قبر بیت کل ناس داخلون. حضرات گرامی، انسان موت اور آخرت کی زندگی سے اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا. بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے اور آخری وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. لیکن دوستو، یہ سب کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. یہ سب انسان ہی کی بستی کی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی توجہ و فکر قیامت کی ہلاکی کی طرف کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری اور مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا اور کہاں دفن ہوگا. حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی اور کہاں کی مٹی اس کی قبر بنے گی. لیکن اللہ نے قبر کو بتا دیا کہ اس کے پاس کون آئے گا اور کب آئے گا. امام غزالی علیہ الرحمہ، جن کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مائناس کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قبر اپنے اندر آنے والے ہر شخص کو روزانہ یہ آواز دیتی ہے کہ اے فلاں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں. میرے پاس سانپ بھی ہے، میرے پاس بچھو بھی ہے، میرے پاس ڈسنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہے. میرے پاس آنا ہے تو مکمل تیاری کر کے آنا. اگر مکمل تیاری کر کے آئے گا تو میری باہیں، میری شفقتیں، میری رحمتیں تیرے لیے کھل جائے گی، میری تاریکی تیرے لیے روشنی سے بدل جائے گی، میری تنگی تیرے لیے وسعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ کے عذاب کی وجہ اس کی بے پناہ رحمتیں تیرے استقبال کرے گی. میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو دکھانا ہے ایک دن، منہ خدا کو دکھانا ہے ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ہے ایک دن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وہ سجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس معتبرہ کو منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے کلمہ آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب مرسل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا، ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ وعرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب مرسل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شرک الہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا ہے. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا گیا، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفہ ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو نمازوں کے ذریعے سے ہر مشکل آسان کر دیں گے. اب تو خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. کسی شاعر نے کہا، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. حدیثان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، نبی تابعین نے بھی تک نماز نہیں کی، انبیاء مجتہدین نے بھی نماز پہ پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کر دیتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مصیبت پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. برادران ملت، نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون مسلم، کون غیر مسلم میں امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا. مشکاۃ شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 میں دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسن ثانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ کی طرح ٹھکانہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. بڑے پر و توق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببان کے گئے دوبل اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، عزت و شرافت کے تم ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو، یقینی کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو. فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقہ سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و ایقان کے بعد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تم حامل ہو. لیکن دوستو، آج کا انسان اس کو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے تو سونا بن جائے، جس کے مقابلے میں وہ اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا برتر استقبال کرے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ عظمت و شرافت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرمانروا کا پرستار ہو، چلتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تبھی اس کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ شیر کا کان ایٹ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چو و چرا اس کے تابع داری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس آدمی نے شیخ سعدی کو یہ متعجب و حیران دیکھ کر کہا کہ اے سعدی، تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو حیرانی کیوں ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کے تابعدار بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو. کسی عارف نے سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. حضرات، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ. وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا، آج وہ غلام بنا ہوا ہے. کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتے تھے، آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے. کل جو ہواؤں کے روح کو موڑ دیتا تھا، آج ہوا کے ٹھپیرے اس کے روح کو جھلسا دیتے ہیں. کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے. کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ فلاکت و نکبت نے اسے گھیر لیا، پریشانی و ذب و حالی اس کی قسمت بن گئی. مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے. یہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، یہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے. فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست کش و پیش منڈلا رہی ہے. جب وہ راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اريد ان اخطب خطبة وجيزة حول الموضوع في ذم الغضب والحقد والحسد، وارجو منكم ان تستمعوا. الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون.
الذي سلط على عباده الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تحت لوائه النبيون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يوازي عددها عدد ما كان وما سيكون، صلاة يوازي عددها عدد ما كان وما سيكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا رئيس الحفلة وأساتذتي وأصدقائي وكل سامع، فأما الغضب بغير حق وما ينتج منه من الحقد والحسد مما يهلك به من هلك ويفسد به من فسد، كما قال الله تعالى في ذمه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجب. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. شكرا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم बुजुर्गों और दोस्तों और असातिज़ा इकराम और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस बाबरकत मजलिस में इकट्ठा होकर बैठने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी अता खुदाए करीम की वो जो दौलत दी हमको कुरान करीम की। कुरान करीम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फितरत इंसानी और अक़ल सलीम के मुताबिक है। कुरान करीम हक़ व बातिल की कसौटी है। कुरान करीम की तालीमात से अरब कौम ऐसी ताकतवर हो गई कि उसके आगे कैसर व किसरा, रोम व फरस सब सरनगू हो गए। और क्यों ना होते, क्योंकि अहकुमुल हाकिमीन का कलाम है, सलातीन का फरमान है, सतूत जबरूत वाले बादशाह का कानून है, जिसकी हमसरी आज तक किसी बड़े से बड़े आदमी से नहीं हुई और ना ही हो सकती है। इसी तरह किसी इंसान का कलाम अल्लाह का कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला साइल खल्क़िही। यही तो वजह थी कि जब हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम को तिलावत के लिए खोलते थे तो अचानक बेहोश होकर गिर जाया करते थे। उनकी जुबान
زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اپنی زبان سے اسے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام صحابہ علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، جس کی حفاظت پر مقرر ترین فرشتے مامور ہے۔ یہ وہ آسمانی دستور ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن اٹھانے سے تمام زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق دو جہاں نے لیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی تو وجہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے، علماء حفاظوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی اور آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا جسے روشن خدا کرے۔ تحریف سے پاک ہے، شکوک و شبہات اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ خالق دو جہاں نے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن اللہ کی عظیم امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا تو وہ کانپ گئے، زمینوں پر پیش کیا تو وہ لرز گئے، اگر پہاڑوں پر پیش کیا جاتا وہ ہمارے خوف و دہشت کے چیخنے لگتے۔ خود قرآن اس کا نقشہ کھینچا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اسی پر اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم و دولت ہے جو نبیوں کے میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتا، علم و دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم و دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم و دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ الغرض بہت سارے حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتابوں کے کاغذوں کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن اپنا، کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسلام کے نوجوانوں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت منسوخ کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگا، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی، مندریں بنائے جاتے تھے، الغرض بے دینی کا دور دورہ تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین و اسلام کا نام و نشان مل جائے گا۔ لیکن اللہ کا دستور ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد دین کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد بار آتی ہے، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے۔
خدا کے اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی سر ہند کے زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں آتے ہیں. گوالیار کی جیل میں ان کو قید کیا جاتا ہے مگر قید خانہ کی بقایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مسلسل مختوں کے نتیجے میں مذہب اسلام کے لیے راہ کھلتی چلی جاتی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو لالچ دیا گیا کہ انگریز کے خلاف تقریر مت کرو, سالانہ 50,000 روپیہ ملیں گے. اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس دور کی اتنی بڑی رقم شاید قبول کر لیتا, مگر قربان جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں, میاں جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈالو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے کہ پیروں میں زنجیر ڈالے گئے, قید کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, جلاد دکھائے گئے, کوڑے لگائے گئے, دھمکیاں دی گئی, سب کچھ ہوا مگر حق و صداقت کا پہاڑ ٹس سے مس نہ ہوا اور ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی. اسی حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ دنیا والے ہمارے زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگتے ہیں. شیخ الہند کی استقامت کو سلام. مالٹا کی جیل میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند سے فرماتے ہیں, حضرت اگر ممکن ہو سکے تو حیلہ کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ جائیں. یہ بات سن کر عزم و استقلال کے پہاڑ شیخ الہند کے چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے. دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دھبا نہیں بنتی, جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دھبا بنتی ہے. تو بس عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے. خدا پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین قادمین, جب 3 مارچ 1924 عیسوی سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور اسلام اور مسلم حکمرانوں کی زندگی کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور پروخار نظر آتا ہے. کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفائے اربعہ جیسے جاباز سپہ سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی تاج شاہی کو اسلام کے قدموں پر ڈال دینے والا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نظر آتا ہے. اگر ایک طرف عیسائیوں کا پنجہ مولنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو دوسری طرف میسور کی دھرتی پر جام شہادت نوش کرنے والا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نظر آتا ہے. غرض یہ کہ جب بھی باطل نے ہم کو چیلنج کیا تو حق پرست حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سر بکر کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل کو چکنا چور کر دیا, جس کے نتیجے میں بدر کا میدان اور آتش کدہ ایران ہمارے قبضے میں رہا. اندلس کی سرزمین اربرا کا میدان اور افریقہ کے جنگلات ہمارے زیر حکومت رہا. مصر سے ایشیائی کوچک تک, فارس سے اسکندریہ تک اور خراسان سے آذربائیجان تک اسلامی جھنڈا ہم نے لہرایا. سامعین پروقار, یہ تھے ہماری مسلم حکمراں اور یہ تھے ہماری کامیابیاں. مگر جب 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا انگریزوں کا چاپلوس نظر آیا, تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا حاشیہ بردار, کہیں شہنشاہ سعودی اور امیر کویت جیسے مغرب کے پرستار کو دیکھا, تو کہیں امریکی صدر کو نمستے کرنے والا مشرف جیسا مذہب حکمراں نظر آیا. میں کہاں تک آپ کو اس غلیظ سفر کا مسافر بنا کر رکھوں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف مشرف کی لڑکیاں عید کی خوشیاں لوٹ رہی تھی, وہی افغانی مسلم خواتین کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا. جہاں ایک طرف حکمران عرب بستر استراحت پر بیٹھ کر عیاشی کو اپنے گلے لگا رہے تھے, وہی امریکہ کے وہی افغانی مسلم خواتین, وہی افغانستان کے یتیم بچوں کو ممتا کی عقل سے محروم کیا جا رہا تھا. ذرا کوئی ان بزدل اور بے ایمانی حکمران سے پوچھے کہ اے لیڈران عرب, بتاؤ کس ممتا کی آنچل میں جا کر وہ بچے ماں کا آشیرواد لیں گے؟ بتاؤ اے امریکہ کے لاہنجار سپوتو, کس قدر روح فرسا ہوا وہ منظر ہوگا کہ جب ایک جوان بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائیوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے قبرستان گیا ہوگا. وہ نوجوان دو شہزائیں کس پر ناز و نخرہ کریں گی جن کو امریکی مظالم نے بیوہ بنا کر رکھ دیا. سامعین پروقار,
جب برما کے مظلوم مسلمانوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، جب کشمیری خدا پرستوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جاتی ہے، جب بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے، اور جب بھارت کے RSS تنظیم اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے مسلم عوام کا خون چوس کر رکھ دیتی ہے، تو اس وقت امریکہ اور اس کے حمایتی مسلم حکمراں خواب خرگوش کیوں سو جاتے ہیں؟ اس وقت اقوام متحدہ کے بند صبح کا تالا کیوں نہیں کھلتا؟ جہاں ایک کالے کرتوت انجام دینے والی تنظیمیں ہیں، وہ امریکہ کے ہیڈ لسٹ میں شامل کیوں نہیں؟ ان مطلوبہ افراد کے فہرست میں صرف مسلمان ہی کیوں؟ RSS کا سربراہ موہن بھاگوت اور اشتعال انگیز مقرر نرسنگھ آنند کا نام ان مطلوبہ افراد کی فہرست میں کیوں نہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جن کو اقوام متحدہ کی عدالت میں پیش کرنے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ سوال کرے تو کون کرے؟ سوال کرنے والا تو خود امریکی ظلم کا اسیر ہو گیا ہے۔ حیف کے وہ مسلم حکمراں جن کے ایک نعرے نے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو لرزہ اندام کر دیا تھا، جنگل کے جانوروں اور سمندر کے لہروں نے جن کے اشاروں سے راستہ دے دیا تھا، آج خود وہ امریکہ اور اس کے ہمنوا حکومت کا دھچلا بن گئی ہے۔ حکمرانوں، دین کی حفاظت و صیانت تمہارا فریضہ ہے۔ ماں اور بہنوں کی عصمت کی چادر کو تار تار ہونے سے بچانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اے حکمرانوں، غفلت کی چادر اتار کر عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، لاڑ دوپٹہ اتار کر سر سے کفن باندھ لو، اور جبہ اور چوغا کو پسے پشت ڈال کر ہمت و جواں مردی کا لباس پہن لو، پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کر لو، اور اللہ اکبر کی صدائے باز غشت بلند کرتے ہوئے ظالمانہ نظام حکومت کو زیر و زبر کر دو۔ کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقتوں کو، اور روک لگا دو مخالفوں کی راہ پر، اور یہ اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز سامعین، اسلام نے انسان کو کسی موقع پر تشنا بلب نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعلیمات ایسی ہمہ جہت و ہمہ گیر ہے کہ اس میں اس حیات مستعار کے جملہ نازک ترین مراحل کی تعلیمات و ہدایات موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات اور ہدایات پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسوہ ہونے کے ناطے اس جزئی پر عمل پیرا ہو کر بتلایا تاکہ امت کے لیے عملی نمونہ سامنے آئے۔ انہی مراحل میں سے پرپیچ مرحلہ مصائب و آلام کے گرداب میں پھنسنے کے باوجود صبر و استقامت اور عزیمت و استقلال کے جبال راسیات بننے کا ہے۔ چنانچہ جتنے مصلحین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر اٹھے، اس کی آؤ بھگت گالیوں رسوائیوں سے، تکفیر و تفسیق سے، ضرب و بد سے نہیں ہوئی۔ کیا ابو حنیفہ قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ان سب کی مصیبتیں الگ الگ نہیں بلکہ ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے بھی اس ایک انسان کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں، بلکہ 13 سال تک مسلسل و یکلخت دنیا کے شریروں اور ردینوں، گنڈوں اور کمینوں، شرابیوں اور جواریوں، حرام کاروں اور لٹیروں، پتھروں کے پوجنے والوں، درختوں کو سجدہ کرنے والوں، انسانی سانپوں اور اژدہوں، انسان صورت بھیڑیوں اور درندوں سے دب کر اور جھک کر رہنا پڑا۔ حضرات، آج شہر کے کسی رئیس، کسی حاکم، کسی چودھری کو کوئی چمار گالی دے کر تو دیکھے، ارے یہاں تو گالیاں کہلوائی گئی کسے؟ اسے جو سارے معززین سے معزز تر، سارے وجاہت والوں سے بڑھ کر وجیہ اور سارے شریفوں میں اشرف تھا، ان کی ہی زبانوں سے جو ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل، گندگی میں اپنے آپ نذیر اور رذیلوں میں بھی ارذل تھے، اور جس جسد مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ مس کرنا نور کے بنے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی باعث فخر و شرف تھا، ان کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور دراستیاں یہ جہنم کے کن دے کر کے رہے۔ آسمان والے نے جسے محمد بنا کر بھیجا تھا، یہ گندا دہن زمینی مخلوق ان کے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ کیا اسے جی بھر کر چڑھایا نہیں؟ طرح طرح کے آوازیں نہیں کسے، ڈھیلے نہیں برسائے، ساقِ مبارک کو لہو لہان نہیں
ہر طرف سے گھیر کر ایک غار میں بند کر کے فاقہ کشی کی نوبت نہیں پیدا کر دی. غرض تکلیف و تعذیب